بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی صبح اٹھو اللہ پاک کا یہ نام 21 بار پڑھ لو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شام تک اتنی دولت آ جائے گی کہ گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کے آج بابرکت دن میں ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے کرنے سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر اتنی کرم نوازیاں ہوں گی۔ جب کوئی آدمی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو محتاجی اس سے دور بھاگ جاتی ہے، غربت اس کے پاس ہی نہیں آتی اور وہ دنوں کے اندر ہی بہت امیر و کبیر ہو جاتا ہے۔ دولت کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ سارے محلے والے پوچھنے آ جاتے، اس مجرب طاقتور عمل کو کر لو جو کبھی بھی نہیں مل سکا۔ اس عمل سے وہ بھی مل جاتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کبھی مایوس نہیں رہتے۔ اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ آپ کو شام تک ہی ہو جائے گا۔ بس یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ خود اس کے مجرات دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کے بعد جو چاہو گے حاصل کرو گے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وظیفہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور دولت کا ایسا طوفان زندگی میں آتا ہے کہ آپ کے آگے پیچھے ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ یہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ غربت اور تنگ دستی کے لیے آج کے دن اس وظیفے کو کرنا، انشاءاللہ رزق کی نہر اللہ پاک آپ کے لیے نازل فرما دیں گے۔ جو بھی شخص سمجھتا ہے کہ میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، پتہ نہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرا رزق تنگ ہو گیا ہے یا میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتیں، تو اس شخص کو چاہے کہ اس وظیفے کا صرف ایک ہی دن اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت سعید بن المسیب کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، یہ واقعہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہے۔ حضرت سعید بن المسیب مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ صحابہ اجمعین اور تابعین مسجد نبوی ہی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جو واقعہ عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن المسیب فجر کی نماز کے لیے نکلے، مگر ان کو رات کا وقت سمجھنے میں کچھ دھوکہ لگ گیا اور 2 گھنٹے پہلے مسجد پہنچ گئے۔ صبح ہونے تک تہجد اور تلاوت میں مشغول رہے۔ زیادہ عبادت سے تھک کر سو گئے تو غیب سے ایک آواز آئی کہ سعید بن المسیب، تو یہ دعا پڑھ کر جو بھی مانگے گا تیری دعا ہمیشہ قبول کی جائے گی۔ علامہ الوصی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ غیبی آواز سن کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر یہ آواز آئی کہ ڈرو مت، تمہیں ایک دولت دی جا رہی ہے، یہ پڑھو۔ تو محترم ناظرین، وہ کون سی مجرب دعا ہے؟ آج وہ دعا ہم اس وظیفے میں بتائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک اس کی غیبی مدد عطا فرمائیں گے۔ اس شخص کی جو بھی خواہش ہوگی، جتنے پیسوں کی اسے ضرورت ہوگی، میرا اللہ عطا فرما دے گا۔ میرا اللہ بہت بڑا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔
جب کوئی بندہ اپنے اللہ کو سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے، سچے دل سے تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پر اس ذات پاک کا نام لیتا ہے اور اس سے اس طاقت کا واسطہ دیتا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ ماہ شوال کے بابرکت دن گزر رہے ہیں۔ جو آج کے دن اللہ پاک کی اس تسبیح کا وظیفہ چھوڑ دے گا تو پورا سال بد نصیبی غربت میں گزارے گا، کیونکہ اس عمل کو کر لینے سے اللہ پاک کی اتنی کرم نوازی ہوگی کہ اس کی نسلیں بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آج کے دن مانگو گے وہ ملے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جب بھی صبح اٹھو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ اس کے بعد احتیاط میں یہ ہے، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے، آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک کا یہ ایک صفاتی نام یا باسطو یا باسطو یا باسطو کا مطلب ہے رحمت، روزی، نعمت کو کشیدہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اس لحاظ سے وہ باسط ہے۔ یہ لفظ قبض کی ضد ہے، وہ جب چاہتا ہے تنگ کی ہوئی چیزوں کو کشیدہ کر دیتا ہے، یعنی قبض کو باسط میں بدل دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حالت باسط میں انسان کا فرض ہے کہ اللہ کی رحمت اور نعمت کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے ایک بندے کا قول ہے کہ باسط وہ ذات ہے جو رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے مقرر شدہ رزق دیتا ہے۔ کشیدہ حالت میں بندوں کو چاہیے کہ اس کی ابتدا اور عطیات پر کار بند ہیں اور ہر دم اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں، بے جا خوشی اور بے ادبی سے انتخاب کریں تو اللہ ان پر اپنی صفت باسط کا اظہار فرماتا رہے گا۔ اللہ پاک کے صفاتی نام کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جس دعا کا ہم نے اوپر ذکر کیا تھا وہ مجرب دعا یہ ہے کہ ہر ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہم انا مالک مفیظ رما شاء من آخر توقین یفوز غیبی سے تابع کو ایک وظیفہ مل رہا ہے۔ علامہ الوصی جیسا کہ مفسر عظیم اپنی تفریق روح مدنی میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہم انا مالک مقتدر یشاء من آخر توقین کے معنی ہے کہ اے اللہ آپ مالک ہیں، آپ مقتدر ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جس چیز کی معیشت کا آپ فیصلہ کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ میں نے تمام زندگی اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی وہ کبھی رد نہیں ہوئی، ہمیشہ
مقبول ہوئی۔ علامہ الوصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں، اس کے بعد بتانی ہے آپ کو جو رزق کی تنگی ہے، جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ ماہ شوال کے پورا مہینہ آپ کے پاس دولت آتی رہے گی اور آپ کو خود کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت عطا فرما دے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے نا، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ اس دعا کی بدولت اور اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اس وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ خدا کی قسم اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کے کرنے والے دین دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلالت میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے، پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولی بھر بھر کر نوازتا ہے۔ وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے، جیسے چاہے رزق میں وسعت دے دے۔ وہی جس کے ہاتھوں سے تمام معاملات کا حل اور آسمان زمین کی کنجیاں ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدمی سے زیادہ محبت کرو اور جہاد و مجاہدت کے لیے خوب مستعد ہو۔ ہمیشہ تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور نماز قائم کرو۔ اگر آپ بے روزگار ہو، بے اولاد ہو، دنیا کی ٹھوکر کریں کھا کھا کے تھک چکے، دنیا کی بیماریوں میں گزر چکے ہو، دنیا کے ہر قدم پر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج یہ آیات مبارکہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، آج اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو کر دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سی تسبیح جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آج کے دن تسبیح پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اتار ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ دعا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔